بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التين مكية وهي 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. سورۃ التین مکیہ. یہ سورہ تین ہے، مکے میں نازل ہوئی. اس سورہ میں 8 آیتیں ہیں. یہ سورہ 95 نمبر پر آتی ہے قرآن کریم کے اندر. 90 پر 5 نمبر پر یہ سورہ قرآن کریم کے اندر آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، الرحیم بہت مہربان ہے. والتین والزیتون وطور سینین. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. وطور سینین اور طور سینین کی. وہذا البلد الامین، اور اس امان والے شہر کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کے اندر 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. ایک انجیر کے درخت کی، اور ایک زیتون کے درخت کی، اور ایک صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی، اور امن امان والے شہر کی. یہ 4 چیزوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے. حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ
یہ جو انجیر کا درخت اور زیتون کا درخت ہے، یہ بکثرت فلسطین اور شام کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ انجیر کا درخت اور زیتون کا درخت زیادہ تر جو پیدا ہوتے ہیں کہاں پر؟ فلسطین اور شام کے علاقوں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ فلسطین اور شام کا جو علاقہ ہے، شام کے اندر ہی اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ کہاں پر؟ شام کے علاقے میں۔ اور ایسے بھی یہ فلسطین اور یہ شام کا علاقہ ہے، یہ بہت سارے نبیوں کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ بہت زیادہ جو نبی آئے ہیں انہی فلسطین اور شام کے علاقے میں۔ تو یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملی، پیغمبر بنائے گئے اور انجیل نامی کتاب بھی عطا کی گئی۔ انجیل یہ آسمانی کتاب ہے، جس طریقے سے قرآن کریم آسمان سے اترا ہوا قرآن ہے، انجیل نامی کتاب بھی آسمان سے اتری ہے۔ کن کے اوپر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ اور طور سینین کیا ہے؟ یہ صحرائے سینا کا وہ پہاڑ جسے طور پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اس طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملی، اور اسی پہاڑ پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے کی بھی، ہم کلامی کی بھی دولت سے مالا مال کیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کی ہے کہاں پر؟ پہاڑ طور پر۔ اور وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات نامی کتاب عطا فرمائی۔ یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ تو تورات نامی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور انجیل نامی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ اور امن والے شہر سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ امن اور امان والے شہر سے مراد مکۃ المکرمہ ہے۔ مکہ معظمہ مراد ہے کہ یہاں پر امن و امان اللہ نے عطا کی ہے، ہر چیز کو اللہ نے وہاں پر امن عطا کی ہے، یہاں تک کہ کوئی پرندہ بھی ایسا نہیں کہ وہ مامون نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں کہ وہاں کے کسی پرندے کو مارے۔ جب پرندہ محفوظ، وہاں کے گھاس پھوس محفوظ، تو انسان کتنا محفوظ ہوگا۔ اسی لیے وہاں پر قتال اور جنگ حرام قرار دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ تو وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ سے مراد مکہ معظمہ مراد ہے۔ تو ان چار چیزوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، اور قسم کھانے کا مقصد کیا ہے؟ مفسرین اعظام نے لکھا کہ اللہ کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ اگلی بات جو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام کتابوں میں وہ اگلی بات محفوظ ہے۔ وہ اگلی بات، وہ آنے والی بات ان تمام کی تمام کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ کس میں؟ انجیل نامی کتاب میں بھی، تورات نامی کتاب میں بھی،
اور اس قرآن کریم کے اندر بھی، اور ہر پیغمبر نے اس بات کی اپنی امت کو تعلیم دی. ہر پیغمبر نے اپنی امت کو بتایا. وہ اگلی بات کیا ہے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں؟ وہ اگلی بات یہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے. یہ وہ بات ہے جو تمام کتابوں میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، اور ہر پیغمبر نے یہ بات امت کو سمجھائی ہے کہ انسان تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہے، اشرف الخلائق ہے. تمام مخلوق میں سب سے اشرف کون ہے؟ انسان ہے. اور خوبصورت بھی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ ہے. جہاں افضل ہے اور اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے بھی خوبصورتی میں تمام مخلوق سے افضل ہے انسان. تقویم کہتے ہی ہیں اس چیز کو کہ ہر چیز بالکل درست ہو، ٹھیک ٹھاک ہو. جیسے کہ مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ یہ جو صرف سر ہے، یہ سر ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر گویا کہ سمجھیے ایک فیکٹری ہے. کیسی کیسی نسیں ہیں اس سر کے اندر. اگر ایک نس بھی اگر خراب ہو جائے تو انسان چلا جاتا ہے. تو گویا کہ سمجھیے کہ یہ سر جو ہے، یہ جو سر ہے، یہ ایک فیکٹری ہے اللہ کی. کیسی کیسی چھوٹی چھوٹی نسیں، کیسی کیسی چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں کہ اگر ایک رگ بھی اگر خراب ہو جائے تو انسان کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے. پھر سر ہے، پھر اس کے بعد ناک ہے، پھر اس کے بعد کان ہے، پھر اس کے بعد منہ ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ ہے. کتنے جوڑے ہیں، کتنے ایک ایک اعضاء میں جوڑ ہے. تو ہر چیز کو اللہ رب العزت نے بہترین سانچے میں، بہترین انداز میں ڈھالا ہے، اور تب اس کے بعد انسان کو پیدا کیا. تو یہ وہ بات ہے کہ تمام کتابوں میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، اور ہر پیغمبر نے اس کو ذکر کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز سے انسان خوبصورت ہے. ایک عجیب و غریب واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، بالکل عجیب و غریب واقعہ. یوں لکھا ہے کہ ایک شخص ہیں عیسیٰ بن موسیٰ. یہ ابو جعفر منصور کے دربار میں رہا کرتے تھے. بہت خلیفہ گزرے ہیں ابو جعفر منصور، بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اپنے دور کے. تو ان کے دربار میں کون رہا کرتے تھے؟ عیسیٰ بن موسیٰ. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات میں انہوں نے چاند کو دیکھا. چاند کو دیکھا اور اس کی بیوی بھی بازو میں تھی. سمجھ لیجیے کہ بازو میں رہنے سے مراد بازو میں کوئی کمرہ ہو، وہاں پر بیٹھ کر ہو. تو اس شخص نے، عیسیٰ بن موسیٰ، جب رات کی چاند کو دیکھا، بالکل چاندنی تھی، چاروں طرف جو ہے اجالا ہی اجالا، روشنی ہی روشنی، اور چاند بالکل خوبصورت دکھ رہا ہے. تو اس شخص نے یہ کہہ دیا کہ
اگر اس چاند سے زیادہ میری بیوی خوبصورت نہ ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اگر اس چاند سے زیادہ میری بیوی خوبصورت نہیں ہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، انتی طالق ثلاثہ۔ کیونکہ چاند بہت خوبصورت دکھ رہا تھا، یہ سمجھ لیجئے کہ 14ویں رات کا کیا پتہ چاند ہو۔ تو بازو میں جو اس کی بیوی بیٹھی تھی اس نے سن لی، اور اس نے آ کر شوہر سے کہہ دیا کہ مجھ پر تو طلاق پڑ گئی، اب میں تیرے اوپر حرام ہوں۔ ہنسی مذاق میں جو ہے اس شخص نے یہ جملہ بول دیا تھا، کسی اچھے موڈ میں رہا ہوگا اس لیے طلاق کا جملہ اس نے بول دیا۔ اور شریعت کے اندر ہنسی اور مذاق میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق کا جملہ اگر واضح طور پر کوئی بول دے اپنی بیوی کو، چاہے وہ ہنسی اور مذاق میں بولے، چاہے وہ شراب کی حالت میں بھی بولے، شرابی کی حالت میں بھی بولے، شراب پی کر بھی بولے، تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق کوئی مذاق چیز نہیں ہے۔ تو اس نے جو ہے ہنسی مذاق میں اس طرح بول دیا۔ اب اس کی بیوی پڑھی لکھی تھی، اس نے سمجھا کہ مجھ پر تو طلاق واقع ہو گئی ہے، اب میں ان پر حرام ہو گئی۔ اب جب شوہر سے آ کر کہا تو وہ تو پریشان ہو گیا، وہ تو ہنسی مذاق میں اس نے ایسا کہہ دیا۔ تو بیوی نے کہا کہ نہیں، تو جو ہے مجھ پر حرام ہے، میں تیرے اوپر حرام۔ اب پریشان خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس دور کے بڑے بڑے علماء کو بلایا اور بلا کر مسئلے کی تفتیش کی، اس مسئلے کی تشریح اور توضیح کرنے کے لیے بتایا، اور کہا کہ اس مسئلے کا حل نکالو، کیا حل ہے؟ سبوں نے جو ہے اپنے اپنے علم کے مطابق کہا کہ نہیں، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو گئی، اس لیے کہ اس نے واضح طور پر طلاق کا جملہ بولا ہے، طلاق کا لفظ بولا ہے، اور شریعت میں جب طلاق کا لفظ واضح طور پر بولا جاتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو سبوں نے کہا، اکثر نے، کہ اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو گئی۔ اب اسی مجلس میں ایک شخص خاموش بیٹھا تھا، اس نے کچھ بولا ہی نہیں، اور بادشاہ نے اس سے پوچھا، خلیفہ منصور نے، ابو جعفر منصور نے ان سے پوچھا، تم کیوں خاموش ہو، تم بھی کچھ بولو۔ انہوں نے کہا، میں کسی غرض کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے نہیں بولا۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ سبوں نے کہا کہ اس کی بیوی پر 3 طلاق واقع ہو گئی، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوئی، یعنی طلاق نہیں پڑی۔ خلیفہ نے پوچھا، وہ کیسے بھائی؟ سارے علماء، سارے فقہا، بڑے بڑے فقہا اس دور کی یہاں پر موجود ہے، سبوں نے کہا کہ طلاق واقع ہو گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ طلاق واقع نہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ طلاق اس لیے اس پر نہیں پڑی کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ 3 کے اندر، یہی آیت، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہت بہترین خوبصورت سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، یہ چاند کیا، چاند سے بھی اور کچھ چیز اللہ تعالیٰ بناتے تو سب کے اوپر جو ہے انسان فوقیت رکھتا، اس کو خوبصورت اللہ نے بنایا ہے۔
تو چاند کہاں سے خوبصورت انسان سے نکلا؟ انسان خوبصورت نکلا اور اس کی بیوی جو ہے گویا کہ خوبصورت ہے، اور چاند اس سے کم میں ہے، تو اس لیے جو ہے اس پر طلاق واقع نہیں ہے۔ سارے کے سارے بڑے بڑے علماء فقہا ہکا بکا رہ گئے، حیران رہ گئے۔ مفسرین اعظام نے فرمایا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایک شاگرد تھا جو اس نے اس طرح سے جو ہے یہ بڑا مسئلہ حل کیا۔ تو معلوم یہ ہوا ساری مخلوقات میں انسان ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو یہ چیز ان تمام کتابوں میں ذکر کی گئی ہے، انجیل میں، تورات نامی کتاب میں، قرآن کریم میں۔ تو یہ اہم بات تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان 4 چیزوں کی قسم کھائی اور یہ بات بتائی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلے حالت میں کر دیتے ہیں۔ پھر ہم اس انسان کو، یعنی اس سے مراد انسان کو پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ثم رددناہ اسفل سافلین سے اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ انسان جہاں پر ایک خوبصورت ہے، یہ اس کی جوانی کی عمر، پھر اس سے جوانی سے پہلے کی عمر، پھر اس سے پہلے کی عمر، کتنی خوبصورت لگتا ہے انسان، لیکن پھر اس پر ایک ایسا موقع آتا ہے، ایسی حالت آتی ہے کہ یہ پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، اور ایسا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس کی طاقت جواب دے دیتی ہے، اس کے اعضاء جواب دے دیتے ہیں، کام کرنے کی طاقت نہیں، کچھ کرنے کی طاقت نہیں رہتی، ایسا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ پھر بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ لیکن بوڑھا ہر ایک ہوتے ہیں، مسلم بھی کافر بھی، اللہ کے نافرمان بھی، اللہ کے فرما بردار بھی، سب کے سب بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کافر لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، یہ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو اب کسی چیز کی امید نہیں رہتی، کسی چیز کی امید نہیں رہتی کہ اب ہمیں کچھ دوبارہ زندگی اچھی ملے گی، ان کو یہ امید رہتی ہے، کسی چیز کی امید نہیں۔ تو یہ سب سے نچلی حالت میں گویا کہ چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن سوائے ایمان والے کے، ایمان والے مسلم، یہ کافر، یہ مسلم ایمان والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے بوڑھا ضرور ہوتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے اعضاء بھی جواب دے دیتے ہیں، طاقت جواب دے دیتی ہے، لیکن ان کو ایک امید رہتی ہے کہ یہ جو بڑھاپا ہے یہ چند روز کی ہے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے اللہ کے پاس، تو پھر یہ بوڑھاپن ختم کریں گے اللہ تعالیٰ، پھر ہمیں جو ہے شباب کی زندگی، جوانی کی زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں جنت عطا کریں گے۔ تو ان کو امید ہے کہ اچھی زندگی پھر ہمیں ملے گی، اس لیے کہ یہ عارضی ہے، بوڑھا ہے، عارضی ہے، ابھی آنکھ بند ہوگی ختم، لیکن آخرت میں اللہ کے پاس جائیں گے، ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ان کو بہترین جوانی عطا کریں گے، اور جوانی عطا کر کے جنت عطا کریں گے۔ لیکن برخلاف کافر کے، اللہ کے نافرمان، یہ بوڑھے ہیں اور زیادہ جو ہے نچلی حالت میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ اب ان کو کوئی زندگی کی اچھی امید نہیں، آخرت میں کوئی ان کو اچھی امید نہیں ہے، اس لیے ان کو جہنم میں۔ تو یہ مراد ہے یہاں پر کہ اسفل سافلین سے مراد جسمانی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی زندگی جو ملنے والی ہوتی ہے،
وہ مسلمان کو پھر دوبارہ زندگی ملنے کی امید رہتی ہے، لیکن کافروں کو کوئی امید نہیں رہتی۔ تو بعض نے فرمایا کہ یہ بڑھاپا مراد ہے اسفل سافلین سے، جوانی سے بوڑھا ہوتا ہے، یہ بڑھاپا مراد ہے، یعنی بدن کی ضعف اور کمزوری یہ مراد ہے۔ لیکن یہ کافروں کو کوئی امید دوبارہ زندگی کے اچھے ہونے کی نہیں رہتی، لیکن ایمان والوں کو رہتی ہے۔ یہ عارضی گویا کہ بڑھاپا ہے، یہ ختم ہوتے ہی انتقال کرنے کے بعد پھر ان کو دوبارہ اچھی زندگی اور شباب کی زندگی، جوانی کی زندگی ملتے ہی۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ کا لفظ ایمان والے کے لیے بہت تسلی دہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا اجر عطا فرمائیں گے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایسی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے کہ کبھی ان کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ بہترین چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے ان کے اعمال کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ پھر کون سی چیز تجھ کو جزا و سزا کے جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ یہ انسان، اللہ تعالیٰ پھر انسان سے کہتے اے انسان، پھر کون سی چیز تجھ کو جزا و سزا کے جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ یہ تجھے اللہ نے نعمت عطا کی، بہترین خوبصورت تجھے انسان بنایا، اور ہر چیز تجھے اللہ نے عطا کی، فطرت سلیم تجھے اللہ نے عطا کر کے پیدا کیا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت سلیم ہوتا ہے، یعنی بہترین فطرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کو پیدا کرتے ہیں، انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ لیکن وہ جب ماحول میں پڑتا ہے، ماحول میں رہتا ہے، تو پھر اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تجھے بہترین راستہ بتایا گیا تھا، تو نے بہترین راستہ کو چھوڑ کر غلط راستہ کیوں اپنایا؟ یہ ساری چیزیں تجھے دکھلایا گیا، اللہ کی قدرت اور اللہ کی شواہد پر بے شمار دلائل تجھے سامنے تو نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، اللہ کی قدرت، اللہ کی شواہد کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہے، یہ چیزیں دیے ہیں ہمیں، اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ تمام کی تمام نعمتیں تجھے اللہ نے دیے ہیں، تو پھر کون سی چیز ہے کہ تو جزا اور سزا یعنی قیامت کے دن کو جھٹلانے پر تلا ہوا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں استفہامیہ طور پر، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ دنیا کے اندر جتنے حاکم ہیں، کیا ان حاکموں کے اوپر اللہ تعالیٰ حاکم نہیں ہے؟ اے انسان تو کدھر ہے؟ کیا تو نہیں سمجھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے؟ سب حاکموں سے اوپر کون حاکم ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو پھر کون سی چیز تجھے قیامت کے دن کو ماننے سے آمادہ کر رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جسے تو غلط سمجھ کر اللہ کو بھول گیا اور اللہ کی نافرمانی پر اتر آیا؟ تو اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی خلقت پر غور کرنے کے لیے بتایا کہ اے انسان، تو دیکھ کہ تجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے ہم نے، تو اس خوبصورتی کا کیا اللہ کے سامنے جواب دے گا؟ یہ نعمتیں تجھے عطا کی گئی، تین اور زیتون، یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ انجیر کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، طبی کتابوں میں انجیر کے فوائد بے شمار ہیں۔ زیتون کتنے فائدہ مند تیل ہے، اس کی طبی فوائد طبی کتابوں میں بہت موجود ہے۔ تو یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے۔ ان نعمتوں کو عطا کر کے اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے
بلکہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کا صحیح استحضار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نعمتوں پر ہمیشہ شکر گزاری کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔